حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار ڈالیں. یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے. بتاؤ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. فاسقوں کو ختم کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے, مشرکین اور ملحدین کا لشکر بھیجتی ہے. یہ تاریخ ہے. اگر آج آپ دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے. بطور بددعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. جلسے میں آنے والوں اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ. حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے. لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے. اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے, اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے, اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے, اس کو تو مچھر بھی چاٹ ڈالیں گے, اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے. کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے, یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ پناہ دینے پر آئے, توجہ, اگر اللہ پناہ دے, اگر اللہ پناہ دے تو اللہ کی پناہ کی شان یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بڑے سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے. دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے, دنیا میں سب سے بڑا طاقت, آنکھ بند کر کے کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ بند کر کے کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق میں؟ اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹتا. چیلنج ہے تمہارے جھارکھنڈ کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کے بتا دے. اشارے سے تو اشارہ ہے, ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا. کاغذ پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم 2 انگلیاں چاہیے. لیکن اللہ اکبر, یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں, اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیتے ہیں, اشارہ کر کے درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. ایسی طاقتور ہستی جب غار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچاتا ہے؟ مکڑی کے جالے سے. اور دنیا میں مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں. دیکھو حضور سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں اور مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں. علماء کہتے ہیں تار عنکبوت اتنا, بلکہ قرآن نے کہا کتنا کمزور ہے. سورہ عنکبوت کے اندر سب سے کمزور ہے تار عنکبوت, مکڑی کا جالا. ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر انگلی ایسے کر دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے, اتنا ہی کمزور ہے. لیکن میرے اللہ کی شان, اتنی طاقتور ہستی کو اتنے کمزور مکڑی کے جالے سے بچا کر بتاتا ہے. ہم بچانا چاہتے تو اس شان سے بچاتے. واہ دیکھو, اور 500 سال تک حکومت کرنے والے کو ایک مچھر سے, اتنے کمزور مچھر سے ناک میں گھسا کے ہلاک کر دیتا ہے. تو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے, تمہاری نہیں. اس کا پلان سب سے بڑا ہے, تمہارا نہیں. اس کا منصوبہ سب سے بڑا ہے, تمہارا نہیں. اگر بچنا ہے مصیبتوں سے اللہ کی پناہ میں, وہ بچانا چاہے گا تو مکڑی کے جالے سے بھی بچائے گا, اور اگر ہلاک کرنا چاہے گا تو پھر کسی ترم خاں کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہلاکو چنگیز خاں کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ فلاں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہ تمہیں ذلت سے مارنا چاہے تو صرف وہ مچھر سے بھی تمہیں مار ڈالے, مچھر سے بھی تمہیں. تو اس کی پناہ کی طرف آؤ. اور اس کی پناہ کب ملے گی؟ کچھ بھی کر لو, نعرے لگا لو, بڑی بڑی باتیں کر لو, کانفرنس کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اسکولیں بنا لو, مدرسے بنا لو, کالجز بنا لو, یہ کر لو, ایسا کر لو, سب کچھ کر لو. جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں, سجدہ کرو گے نہیں, نماز پڑھو گے نہیں, اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا جو نماز چھوڑ
چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے. پھر ذلت اس کا مقدر, رسوائی اس کا مقدر, ذلیل ہونا اس کا مقدر, مفلس ہونا اس کا مقدر, ستایا جانا اس کا مقدر, پریشان ہونا اس کا مقدر. دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی, حکومت دی, تخت دیا, تاج دیا, مسلمان نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے, نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے, بغاوت کی طرف گئے. تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان کا بڑا لشکر مسلط کیا. تو کچھ ولی لوگ بیچ میں آ گئے, اللہ کے ولی لوگ, کہ ہم مقابلہ کریں گے کس سے؟ ہلاکو چنگیز خان سے. جیسے وہ مقابلے میں آئے وہ ولی ہٹ گئے, نہیں کیا مقابلہ. لوگوں نے پوچھا اللہ والو روحانیت کیا ہوگی, کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ کہا رجال الغیب کی روحیں تو ان کے سر پر ہے, اور وہ روحیں کہہ رہی جس کو ہم سن رہے ہیں, وہ روحیں کہتی ہیں ان کافروں سے, اے کافروں ان فاسقوں کو ختم کر دو. اے کافروں, ہلاکو چنگیز خان کی فوج کے سر پہ کس کی روحیں ہیں؟ ولیوں کی روحیں. اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے کافروں ان فاسقوں کو, بدکاروں کو ختم کر دو. مسلمان زانی ہوا, گانے سننے والا ہوا, شرابی ہوا, مسجدوں کو ویران کرنے والا ہوا, علماء کا گستاخ ہوا, اللہ کے دین کا باغی ہوا. اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا. اس لشکر نے کیا کیا پتہ ہے؟ مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کی. یعنی جب اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے یہ وہی جانتے ہیں. جب خدا کے ساتھ سرکشی کرو گے پھر اس کے فیصلے کیا ہوگے. اور وہ بے نیاز ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی کٹ رہا ہے, کوئی تباہ ہو رہا ہے, اس کی ربوبیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیور ہے, غیور. اس کے اپنے فیصلے, وہ اپنے محبوبوں کو یتیم کر دیتا ہے. اس کی شان غیرت ہے, اس کی شان غیرت ہے. شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو معصوم کے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں اور جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے. اس کی شان غیرت تو دیکھیں. یہاں تو بہت آنکھ بند کر کے سوچنے, ارے مولانا کچھ بھی کریں گے, اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ جسے خلیفہ بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا, فرشتوں کا مسجود بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا, جس کو دست قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں تھا. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے, اور لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لیے. اس بات پر کوئی غور کرنے والا ہے اس مجمع میں؟ معصوم سے خطا جس کے قریب سے ہو کر بھی نہیں گزر سکتی, لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر. لغزش پیغمبرانہ کیا چیز ہے؟ معصوم سے کپڑے واپس لے لیے جاتے, کہتے آپ زمین پہ جائیں. اور پھر غیرت کا حال یہ ہے کہ وہ معصوم جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, جس کے سر پر تاج خلافت رکھ کر اپنے دست قدرت سے جسے جنت میں بنایا تھا, 200 سال تک وہ معصوم پکارتا ہے, دعا کرتا ہے, اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا. غور تو کریں, ہم پاپی اپنی راتوں کا جائزہ لیں, ہم مجرم اپنے دنوں کا جائزہ لیں. سوچو ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا میں؟ ہم تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے, ہاں حرام لقمہ کھانے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے. کتنے جرائم کر کے جنت کے دولہا بن کے بیٹھے کہ مولانا اتنا مایوس مت کرو ہمیں, ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں. میں کہتا ہوں معصوم کو لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لے کے اگر جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے, کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی عداوت نہیں ہے, ہماری عبرت کے لیے یہ صرف ہماری کہ ہم سجدہ بھی کرواتے ہیں, اور اگر غیرت پر آ جائیں, غیرت کا اظہار کریں, تو پھر جنت کے باہر کر کے 200 سال تک کے دعا کا جواب بھی نہیں دیتے, آنسو بہائے جاتے ہیں, دعا کا جواب. سوچو مسلمانوں ہم کیا ہیں؟